فصل چهارم در بیان سنت های نماز. سنت اندر نماز آمد بیست، 10 ازا قولی است و 10 بی فعلی است. آنچه قولی است هست استفتاح، بعد ازا در اعوذ گشت فلاح. زان سپس تسمیه است و آمین است. سمع الله گفتن از دین است. سمع الله امام پردازد، مقتدی ربنا لک آغازد. بعض تسبیح در رکوع و سجود، نیز تکبیر در حبوط و سعود. حبوط و سعود کا واو جو ہے اس کو ضمہ بناؤ. نیز تکبیر در حبوط و سعود. فاتحہ در دوی اخیر از فرض، گیر سنت ولی مگیر از فرض. پس بیرون آمدن بلفظ سلام، نزد ما سنت است در اسلام. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ چہارم فصل ہے اور در بیان سنت ہائے نماز. پڑھایا آپ نے کہ سنت کے ساتھ ہائے لگ جائے تو فارسی میں جمع ہو جاتا ہے. تو نماز کی سنتوں کے بیان میں سنت اندر نماز آمد بیست. کہتے سنت جو ہے نماز کے اندر آئی ہیں. آمد کتنی سنتیں آئی ہیں؟ 20. وزن شعری کے لیے 20 بنا دیا، ورنہ بیست ہے لفظ. 20 عائشہ میں 10 ازاں قولی است و 10 فعلی است. ٹوٹل سنتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ 20 ہیں. 10 ان میں سے قولی است ایسی ہیں جن کا تعلق قول سے ہے، زبان سے ہے، لسان سے ہے. و10 فعلی است، اور 10 سنتیں ایسی ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، فعل سے ہے. یعنی عملی سنتیں ہیں اور قولی سنتیں ہیں. عائشہ میں کہتے آنچ قولیست، ہاں آنچ قولیست ہست استفتاح. وہ جو 10 قولی ہیں ان میں سے ایک استفتاح. استفتاح بمانا ثنا پڑھنا، نماز شروع کرنا. نماز شروع کرنے سے کیا مطلب ہے؟ ثنا پڑھنا. آئی سمجھ میں؟ سبحانک اللہم پڑھنا. ہاں بعد ازاں در اعوذ گشت فلاح. ثنا کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں گشت فلاح، کامیابی ہو گئی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ بعد ازاں استفتاح کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد در اعوذ کا ذکر ہے. مراد پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. اس اعوذ کے اندر گشت فلاح ہو گئی ہے، کامیابی. تو مطلب یہ ہے کہ اعوذ باللہ دوسری سنت ہے اس کے بعد. اچھا زاں سے پس تسمیست و آمینست. زاں سے پس کہتے اس کے بعد. زاں وہ، سے پس بعد، اس کے بعد. کیا چیز ہے؟ تسمیہ. اعوذ باللہ پڑھ لیا من الشیطان الرجیم، تو اس کے بعد پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمینست، اور جب ولضالین آپ تک آپ پہنچیں گے تو اس کے بعد آمین پڑھنا بھی، ہاں یہ بھی سنت ہے. سمع اللہ گفتن از دین است،
اور کہتے ہیں پھر یہ جب رکوع سے آپ اٹھیں گے تو اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ یہ بولنا، یہ پڑھنا از دین است، یہ بھی دین میں سے ہے، یعنی دین میں یہ سنت ہے۔ حضور نے جس چیز پر مجیعت فرمائی ہے وہی دین ہے نا بھائی، تو حضور کی جو سنت ہے حضور نے اس کے اوپر مجیعت فرمائی ہے نا، تو اس کو دین کہنا بھی ٹھیک ہے، وہ دین ہے۔ سمع اللہ امام پردازد ہو، سمع اللہ جو ہے یہ تو امام پردازد، امام اس میں مشغول ہو جائے گا، اس میں شغل کر لے گا، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ یہ امام پڑھے گا، امام اس میں شغل کرے گا، کیا مطلب؟ یعنی امام یہ پڑھے گا، مشغول ہو جائے گا اس میں۔ مقتدی ربنا لک آغاز دو، اور مقتدی جو ہے وہ ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ زیادہ بہتر ہے کہ الفاظ زیادہ؟ اللہم ربنا ولک الحمد سب سے بہتر۔ اللہم ربنا لک الحمد دوسرے کیٹیگری کے، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یہ تیسری کیٹیگری کی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مقتدی جو ہے وہ ربنا لکا کا آغاز کرے گا، یعنی شروع کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ امام جو ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ کا ہے، اور مقتدی ربنا ولک الحمد یہ کا ہے۔ لیکن ویسے منفرد کے لیے تو پھر دونوں ہیں، ہاں یہ تو امام اور مقتدی کی نماز ہو تو صورتوں میں یہ تقسیم ہے، لیکن اس میں بھی بہتر اور اولا یہ ہے کہ امام بھی دونوں کہیں، امام بھی ہاں سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہے، اور مقتدی ایک کہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن بہتر تو ہے کہ امام دونوں کہتے ہیں، لیکن اگر نہیں تو ایک تو کہنا اس کے لیے سنت۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، بعض تسبیح در رکوع سجود، بعض پھر تسبیح پڑھنا سنت ہے رکوع سجود میں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، سجود میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، کم از کم اقل عدد سنت 3 مرتبہ۔ بہتر ہے کہ امام ہو تو اولا یہ ہے کہ 5 مرتبہ پڑھے، تاکہ پیچھے جو مقتدی کمزور آدمی ہے وہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھ سکے۔ اس لیے رکوع سجود میں تعدیل کرو، جلدی نہ کرو، سمجھائیے؟ جلدی کرو گے تو کیا فائدہ، دیر لگاؤ گے تو فائدہ ہے۔ عبادت میں جتنی عمر کا جتنا حصہ لگے گا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جلدی کرو گے تو کہیں خرافات میں جا کر وہ وقت لگاؤ گے نا، تو خرافات میں لگانے سے اچھا نہیں ہے کہ عبادت میں لگاؤ۔ آئی سمجھ میں؟ نیز تکبیر در حبوط و صعود، کہتا ہے بھی، نیز بمانا بھی سنت ہے تکبیر اللہ اکبر کہنا، کب؟ در حبوط، ہاں نیچے جانے میں، یعنی رکوع کے لیے نیچے جا رہے ہیں آپ،
سجدے کے لیے نیچے جا رہے آپ، یہ سب حبوط ہے. وصعود، اور سجدے سے آپ اٹھ رہے ہیں، صعود چڑھنا. تو ان تمام حبوط اور صعود میں تکبیر پڑھنا کیا ہے؟ سنت. فاتحہ دردوئی اخیر از فرض. تو کہتے ہیں سورت فاتحہ دردوئی اخیر از فرض، فرض کے دو آخری رکعتوں میں. اگر 4 رکعت والی نماز ہے اور اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو ایک آخری میں. سمجھ آئی؟ سورت فاتحہ پڑھنا بھی سنت ہے آخری 2 میں. آئی سمجھ میں؟ اول میں تو پڑھ چکے ہو، واجبات میں یاد ہے. تو آخری 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ جو ہے ہاں فرضوں کے، یہ بھی سنت ہے. دیکھو سورت فاتحہ پڑھ لو آخری 2 رکعتوں میں، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لو تو بھی رکعت ہو جائے گی. ویسے خاموش کھڑے ہو جاؤ بقدر فاتحہ، اللہ اکبر کرو، پھر بھی نماز ہوگی. تو نماز کے ہو جانے کی تو 3 صورتیں ہیں، لیکن سورت فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت. کہ یہ پڑھ لیں. ہاں گیر سنت ولے مگیر از فرض. یہ جو 2 آخری فرضوں کے 2 آخری میں سورت فاتحہ ہے نا، گیر سنت، ہاں اس کو لے لے سنت کے طور پر. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو قبول کر لو سنت کے طور پر، پڑھ لو اس کو سنت کے طور پر. ولی مگیر از فرض، لیکن مگیر نہ پکڑ اس کو، یعنی نہ لے اس کو از فرض، فرائض میں سے، کہ یہ آخری 2 رکعتوں میں تو فرض قرات نہیں ہے تو اس کو فرض نہ جان. آخری 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کو فرض. پس بروں آمدن بلفظ سلام، اس سب کے بعد پھر برون آمدن، نماز سے باہر آ جانا بلفظ سلام، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلام کا لفظ جو ہے یہ سنت ہے. نزد ما سنت استدر اسلام، ہمارے نزدیک ہاں فرماتے ہیں سنت ہے اسلام کے اندر. تو مطلب یہ ہے وہ سنن قولیہ، نماز کے اندر جو سنن قولیہ تھی 10 وہ یہ ہو گئی ہیں. ہاں سنت ہے فعلی نماز یہ آگے